پیارے پاکستان میں ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ اس ملک میں اگر صرف ایک چیز ٹھیک ہو جائے یعنی کہ انصاف ملنا شروع ہو جائے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ اپنے چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوئے بطور وکیل، اور انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف کی توقع نہیں۔ یہ معاملہ ہے ان کی ڈگری سے متعلق، لاء ڈگری، جو کہ آج سے کوئی 30 ایئرز اگو 1991 میں انہوں نے LLB پاس کیا تھا، اور اس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ ڈگری صحیح طریقے سے حاصل کی گئی تھی، نہیں کی گئی تھی، اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں۔ حالیہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹس جہانگیری کو اس معاملے پہ کافی پریشر کا سامنا ہے۔ کراچی میں بھی ان کا ایک کیس چلا، بہت سارے وکلاء ان کے ساتھ تھے، وہ کے آغا صاحب جو ہیں جج صاحب، انہوں نے وہ سنا۔ اس کے بعد اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گیا ہے۔ آج کی جو سماعت ہوئی اس میں جسٹس جہانگیری نے چیف جسٹس ڈوگر پہ اعتراض کیا کہ آپ جو ہے اس بینچ پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، میں نے آلریڈی آپ کی تعیناتی کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس لیے آپ مہربانی کر کے اپنی بجائے کسی بھی اور جج کو رکھ لیں تو وہ ٹھیک ہوگا۔ جو رپورٹنگ ہوئی ہے آج کی سماعت کی، اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جسٹس ڈوگر نے اس سے انکار کیا، وہاں پہ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن ہم ذرا اس کی جو موٹی بات ہے وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ ڈگری کا معاملہ ہے کیا۔ اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں اس میں کراچی یونیورسٹی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی جعلی ڈگری تھی یا فیک ڈگری تھی۔ البتہ جو ان کا موقف سامنے آیا، ڈسپائٹ کہ رپورٹڈلی ان پر بہت دباؤ تھا، وہ یہ کہ کچھ اس میں شاید انفیئر مینز تھے، اور پھر HEC یعنی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی اس موقف کی تائید کی ہے۔ تو جو کیس کی نٹی-گریٹی ہے، پروسیس ہے، یہ کوئی وچ ہنٹ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اصل جو ایلیگیشن ہے وہ کیا ہے۔ ہمیں لاہور سے بیرسٹر رضا حسین جوائن کر رہی ہیں۔ رضا، آپ نے فالو کیا ہے کیس کو، میڈیا میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جعلی ڈگری کا کیس ہے، ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ ایسے ہی ہے یا جس طرح سے فریم کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایلیگیشن ہے؟ شکریہ شاہزیب صاحب، اگر ہم صرف ڈاکیومنٹس پہ جائیں جو ابھی ریکارڈ پہ آئے ہیں تو یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 23 مئی 2024 کو۔ 23 مئی 2024 کو ایک خط سامنے آتا ہے، ایک شخص جن کا ملیر سے تعلق ہے، انہوں نے یونیورسٹی آف کراچی کو ایک خط لکھا اور کہا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو ڈگری ہے اس پہ کچھ سوال ہیں تو اس کی ویریفیکیشن ہونا ضروری ہے۔ اب یہ شخص جو ہیں ان کو بیٹھے بیٹھے کیسے 30 سال بعد یہ یاد آیا کہ جسٹس جہانگیری کی ڈگری کی ویریفیکیشن ہونی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ خیر، اس کے تقریباً آپ 2-3 دن بعد جو ہے یونیورسٹی آف کراچی نے جواب بھی دے دیا، اور یونیورسٹی آف کراچی نے اپنے جواب میں اس وقت مئی 2024 میں کہا کہ جو جسٹس جہانگیری کا انرولمنٹ نمبر ہے وہی انرولمنٹ نمبر ایک اور شخص کا بھی ہے، اور ہماری یونیورسٹی میں تو جو پریکٹس ہے اس پریکٹس کے مطابق 2 اشخاص کا ایک انرولمنٹ نمبر نہیں ہو سکتا، اور اس بیسس پہ اس وقت ان کی جو ڈگری ہے اس کو انویلڈ قرار دیا۔ تو یہ معاملہ مئی 2024 میں اس بنیاد پہ شروع ہوا کہ انرولمنٹ نمبر جو تھا وہ 2 شخص کا ایک ہی تھا، جسٹس جہانگیری کا بھی ایک تھا، اور ایک اور یونیورسٹی میں انہوں نے کہا ایک ہی انرولمنٹ نمبر تھا، اور اس بیسس پہ انہوں نے کہا کہ ڈگری انویلڈ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے ڈگری ایشو نہیں کی، تو صرف ایک بہت محدود نقطے پہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈگری انویلڈ ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو سارا معاملات ہے یہ 30 سال بعد کھلا ہے، اور اس کے جی بعد اب یہ سارے جو باقی انفیئر مینز کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، مگر اس وقت صرف اس حد تک ڈیکلریشن آئی تھی۔ دوسری اچھا، بات جس کی یہی بات کافی اسٹانشنگ ہے کہ 1991 میں انہوں نے LLB کیا، اس کے بعد وہ وکیل رہے لمبا عرصہ، انہوں نے بار کے الیکشن بھی لڑے، 5 سال سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایٹ واٹ پوائنٹ ہم یہ نظر آتا ہے ہمیں کہ انہیں ایک تو کام کرنے سے روک دیا بطور جج، جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی کنٹروورشل سٹیپ تھا، اور پھر یہ جو ڈگری کا جو پورا ایک اسکینڈل جس طرح سے یہ پین آؤٹ ہوا ہے، میڈیا میں بھی چل رہا ہے، یہ اس وقت ایسا کیا ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں یکایک سامنے آئیں؟
शाहज़ेब साहब, पहले तो इसकी मैं वजाहत कर दूं कि कोई भी जज बनने से पहले उनका पूरा बैकग्राउंड चेक होता है। जो इदारे हैं उनसे रिपोर्ट्स आती हैं, एनओसीज जो हैं वो ली जाती हैं, और फिर किसी शख्स को जज जो है वो कंफर्म किया जाता है। इस तरह नहीं जज कंफर्म होते। तो उनको जज के तौर पे कंफर्म भी किया गया, उनकी बैकग्राउंड जो चेक्स हैं वो भी किए गए जब उनको जज बनाया गया। तो अब इस सारे मामलात को 30 साल बाद खोलना बिल्कुल समझ से बाहर है। किस पॉइंट पे ये शुरू हुआ उसकी अगर हम थोड़ी बात कर लें, पिछले साल आपको याद होगा जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंस के ख़िलाफ़ बात की। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई और कहा कि उनको आज़ादी से काम नहीं करने दिया जा रहा, उनकी फैमिलीज़ पे प्रेशर डाला जा रहा है, उन पे डायरेक्टली भी प्रेशर डाला जा रहा है। और उन्होंने एक बहुत जो है सख्त लेटर जो है उस वक्त लिखा और उन्होंने एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाई। उन 6 जजेस में से एक जज जस्टिस जहांगीरी भी थे, उन्होंने उस खत पे दस्तखत किया। जब वो खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा उसके बाद हुकूमत का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आया और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन तमाम जजेस की बहुत तनकीद भी की कि इस तरह जजेस खत क्यों लिख रहे हैं। तो एक तो ये उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के खिलाफ, और ये वाजे उन्होंने अपने खत में कहा है कि उन्हें आज़ादी से काम नहीं करने दिया जा रहा। दूसरा ये आपको याद होगा कि जस्टिस जहांगीरी को इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज भी लगाया गया और उस वक्त जस्टिस जहांगीरी इस्लामाबाद की सीट्स के हवाले से जो ट्राइब्यूनल्स में केसेस सुन रहे थे और काफ़ी वो तेज़ी से मामलात चला रहे थे, या ये तासुर पैदा हो रहा था कि वो तेज़ी से मामलात जो है वो चला रहे हैं। हुकूमत को इस बात का बहुत खौफ था उस टाइम पे कि एक आज़ाद जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल पे लगा दिया है, और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग रहे थे इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने रिकॉर्ड भी तलब किया। और ये भी हम्म। हुकूमत को बहुत खौफ था कि कहीं 2024 के जो इलेक्शंस हैं उन पे सवाल हम्म। ना उठ जाए। तो इन दो की हम्म। मामलात के बाद ये सारा चीज़ जो है डिग्री की केस जो है इसने तेज़ी से इसको खोला गया और फिर इस तरह की पोजीशंस ली गई। मगर जो सबसे मेरी नज़र में अफसोसनाक बात ये है कि जो अदालत के अपने जजेस हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो रहे, और हम्म। जस्टिस डोगर जो हैं उन्होंने अपने ही साथी जज को काम करने से रोक दिया। और आज रिपोर्ट हुआ है कि जस्टिस जहांगीरी ने कहा है कि ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ कि एक जज ने दूसरे जज को काम करने से रोक दिया। तो आप जो हम्म। जिस तरह की प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, जिस तरह की आप मुदाखलत की स्पेस दे रहे हैं, वो भी मेरी नज़र में बहुत तशवीश की बात है कि इस तरह की आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि ये जो सिर्फ आज की सियासत है ये उस तक महदूद नहीं है। जो आप प्रेसिडेंट सेट बिल्कुल। करें इसके जो नताइज है वो आज के बहुत बाद तक रहेंगे। कि आप एक जज की डिग्री 30 साल बाद खोल रहे हैं, आप एक जज एक हम्म। दूसरे जज के खिलाफ जो है वो ऑर्डर्स पास कर रहा है, उसको तलब कर रहा है, अदालत में नोटिस इशू कर रहे हैं। और तीसरी जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि हमारे आइन के मुताबिक एक ही इदारा है जो जजेस के एहतसाब के लिए है, और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और वही जी। आइनी रिदा, इदारा। एक मिनट, हाँ, यहीं पे थोड़ा सा पॉज कीजिएगा। ये बार बार पॉइंट आ रहा है कि अगर जज को कुछ करना है, देखना है, तो सुप्रीशियल काउंसिल ही फोरम है। इस पे एक बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जस्टिस तारिक जहांगीरी को क्या टारगेट किया जा रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। उनके जो वकला हैं वो कहते हैं कि ये एक सबक सिखाया जा रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर जज पे कोई एतराज़ हो तो आइन में आर्टिकल 209 कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो इदारा है जहाँ पे इस मामले को देखा जाना चाहिए। बैरिस्टर रिदा हुसैन हमारे साथ हैं। रिदा, बताइएगा कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय ये बाकी जो कुछ हम देख रहे हैं वो क्या साबित कर रहे हैं? राजीव साहब, मेरी नज़र में एक ही, जैसे मैंने पहले का आइनी इदारा है जो जजेस के एहतसाब के लिए है, वो आइन में ही दर्ज है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद होते हैं और हाई कोर्ट के भी जजेस मौजूद होते हैं, वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। ये जो तमाम हाई कोर्ट में इस वक्त मामला चल रहा है वो मेरी नज़र में गैर कानूनी है और गैर आइनी है, और अगर इसके ख़िलाफ़ अब अपील भी होगी तो वो वफाकी आइनी अदालत में होगी, जो 27वीं तरमीम के बाद वफाकी आइनी अदालत कायम की गई है। और उस वफाकी
آئینی عدالت میں بھی جو تمام ججز ہیں، جو پہلے سیٹ آف ججز ہیں، وہ وزیر اعظم نے مقرر کیے ہیں، اور ایک ایگزیکٹو اپوائنٹڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اور جو 27ویں ترمیم پہ جو اعتراضات بھی اٹھائے تھے وہ یہ تھے کہ آپ ایک ایسی عدالت قائم کریں گے جو حکومت کے خلاف فیصلے نہیں سنا سکے گی، اور یہ انصاف کی توقع نہیں ہے ایسی عدالت سے جس میں حکومت نے ہی ججز اپوائنٹ کیے ہوں. تو اس وقت بھی بہت بڑا سوال اٹھ رہا تھا، اور اب بھی اٹھے گا، کیونکہ جو اپیل جائے گی اس کی وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی. تو ایک طرح سے پوری عدالتی جو نظام ہے اس کا آپ نے کیپچر کر دیا ہے. آزاد جج کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، ان سے سوال کر رہے ہیں ان کی 30 سال پرانی ڈگری کے حوالے سے. آزاد وکلا کے خلاف پیکا کے کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں. تو اگر آپ پورا سسٹم دیکھیں، جو نظام اس وقت قائم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آزاد ججز کے خلاف کارروائی کی جائے گی، بالکل غیر قانونی طریقے سے. آزاد وکلا کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، مقدمے درج کیے جائیں گے، دہشت گردی کے قانون لگائے جائیں گے، اور ان کو بھی کام کرنے سے روکا جائے گا. تو جو اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے میری نظر میں بالکل واضح ہے کہ پیغام دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو آزادی سے کام کر رہے ہیں اور جو اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. تو ردا بس دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کون سے وکیل ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ خود کتنا یہ پریشر برداشت کرتے ہیں. اگر ایسا ہے اسی سے پھر واضح ہوگا کہ ہم کس طرف جائیں گے عدلیہ کو لے کر. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو وسعت میں آپ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے تو میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں آخر میں. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی. مولوی مشتاق حسین صاحب جو ہیں ان کے قیادت میں جو بینچ تھا اس نے مولوی مشتاق صاحب کو شاید ایک گلہ یہ بھی تھا کہ جب ایلیویشن کا وقت آیا تو انہیں بھٹو صاحب نے چیف جسٹس نہیں بنایا تھا، اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. بہرحال جب یہ سزائے موت سنا دی گئی تو آبویسلی سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن داخل کی گئی. ریویو پٹیشن جو ہے وہ مسترد کر دی گئی. 7 رکنی بینچ میں 4 نے مولوی مشتاق کی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، جبکہ 3 نے اس کو کہا کہ اس کو ریویو کیا جانا چاہیے اور سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو 3 ارکان تھے 7 رکنی بینچ کے، اس میں جسٹس دراب پٹیل کا نام ہم سب جانتے ہیں. ایک صاحب تھے غلام صفدر شاہ جو پشاور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آئے تھے. غلام صفدر شاہ جو ہیں انہوں نے جب یہ ریویو پٹیشن مسترد ہو گئی تو اس کے بعد بی بی سی کو مارچ 1979 میں 2 دن بعد، مسترد ہونے کے 2 دن بعد، ایک انٹرویو میں کہا کہ میں اور کئی دیگر جج چاہتے تھے کہ جو بھٹو کے وکیل ہیں یحییٰ بختیار، ان کے دلائل کو بھی ہمدردی سے سنا جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکا. اس کمنٹ کے بعد جو ضیاء الحق کی ماشاء اللہ حکومت تھی اس نے ظاہر سختی سے نوٹس لیا کہ ایک سٹنگ جج اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو ہے وہ میڈیا سے کیسے کر سکتا ہے. ججوں کے تو فیصلے بولتے ہیں، وہ تو خود بولتے نہیں ہیں. غلام صفدر شاہ کے اس انٹرویو سے بھٹو کی پھانسی ہوئے البتہ ایک سوالیہ نشان بن کے رہ گیا. اکتوبر 1980 میں صفدر شاہ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں طلب کیا گیا. اس دوران ایف آئی اے نے ان کی تعلیمی اسناد کی چھان بین شروع کر دی اور یہ شبہ ظاہر کیا کہ ان کا جو میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے وہ مشکوک ہے. یہ اس آدمی کے بارے میں یہ چارج لگا رہے تھے جو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہ چکا تھا. تو اس دوران پریشر ہر طرف سے اتنا وہ بڑھا کہ غلام صفدر شاہ جو ہیں وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہو گئے. سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی رک گئی، لیکن پھر جان کے خطرے کے پیش نظر وہ افغانستان پہنچ گئے. تو یہ پہلے ہو چکا ہے. تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کیس جو ہے اور اس کیس میں کوئی سملیرٹی ہے، لیکن جو ڈگری جو ہے جعلی وہ 45 سال پہلے بھی اس کی بھی ایک چھان پھٹک ہو چکی اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. بہرحال فی الحال اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.